أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلجه وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بالنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. أما بعد، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا
ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهون عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صل على محمد وآل الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و صل على تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس فرش عزا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ تو ہو گئی مکان کی بات، کیونکہ یہی کہا کہ جس جگہ موجود ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اور جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ فقط یہ کہ فرش عزا پر موجود ہیں بلکہ خانہ خدا میں موجود ہیں، تو مکان کے اعتبار سے بھی نسبتیں دو جڑ رہی ہیں، ایک فرش عزا اور ایک خانہ خدا. اب آ جائیے دوسرے ظرف کے اوپر جسے ہم ظرف زمان کہتے ہیں. یہ تو ظرف مکان ہو گیا نا، ایک ظرف مکان ہوتا ہے اور ایک ظرف زمان ہوتا ہے. تو جس ظرف مکان کی بات کی وہ کیسا محترم ہے کہ یہ خانہ خدا ہے اور یہ فرش عزا ہے. اب آئیے ظرف زمان کے اوپر، اور وہ کون سا ظرف ہے، یعنی کون سا مہینہ ہے، کون سا زمانہ ہے؟ ماہ رجب المرجب. اگرچہ آخری تاریخیں ہی ہیں لیکن ابھی بھی ہم اسی مہینے میں موجود ہیں. کون سا مہینہ؟ جسے کہا ہی ماہ اصب کہا گیا، یعنی وہ مہینہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کی بے تحاشا بارش ہوتی ہو. دیکھیے ایک شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ، یعنی اگر کسی شے کا کوئی نام رکھا گیا ہے تو کوئی وجہ ہے نا جس کا نام یہ رکھا گیا ہے. وہ کیوں نہیں رکھ لیا، یہ نام کیوں رکھا؟ تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو ہر مہینے کا اپنا نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہے. آج موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پھر کبھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں سب کو کہ اس انداز سے بھی سوچنا شروع کیجئے کہ اگر قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور ان 14 کی 14 صورتوں کے یہ نام ہیں تو یہ خود ایک موضوع ہے کہ اس پہ تصور، اس پہ تفکر کریں، تدبر کریں کہ اگر سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے تو وہ بقرہ کیوں ہے، اگر سورہ آل عمران ہے تو وہ آل عمران کیوں ہے. جب تک اس کیوں کا جواب نہیں ملے گا تو پھر سورہ کے اندر چھپے معنی اور مفاہیم کیا خاک سمجھ میں آئیں گے. جب نام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا کام کیا خاک سمجھ میں آئے گا. تو پہلا درجہ تو نام سمجھنا ہی ہے. رجب کو کہہ ہی رہے ہیں ماہ عصب، یعنی کہ الف صاد با، سین والا وہ دوسرا نہیں. تو کون سا عصب؟ یعنی رحمت برس رہی، بارش کی طرح موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. کبھی دیکھا صحن میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پوری رات بارش ہوئی، ذرا صبح نکل کے دیکھا تو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو دیکھا صحن میں کچھ ظروف رکھے ہوئے تھے، کچھ برتن پڑے ہوئے تھے. سمجھ گئے کیا کہنے والا ہوں؟
کچھ برتن وہ تھے کہ جن کا رخ آسمان کی طرف تھا، اور کچھ برتن وہ تھے جن کا رخ زمین کی طرف تھا۔ بارش پوری رات ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے یہ آپ ناپتے رہیے گا، محکمہ موسمیات سے پوچھتے رہیے گا، لیکن ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحن میں مختلف ظروف بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کچھ کی ظرفیت کم ہے، کچھ کی ظرفیت زیادہ ہے۔ وہ جن کا رخ آسمان کی طرف ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ جس کی جتنی ظرفیت تھی وہ اتنا بھرا ہوا نظر آیا۔ یہ نہ دیکھیے، یہ نہ سوچئے کہ بارش کتنی ہوئی ہے، یہ دیکھیے جو ظرف سامنے ہے اس کی ظرفیت کتنی ہے۔ وہ ظرف جو اوندھا پڑا ہوا تھا اس پر تو چاہے جتنی بارش برس جائے ایک قطرہ بھی اس ظرف کے اندر نہیں آ سکا، لیکن وہ ظرف کے جو آسمان کی جانب تھا گویا متوجہ تھا وہ شے لینے کے لیے جو پروردگار دینا چاہ رہا، اور وہ کتنا دینا چاہ رہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ہاتھ رکھا کہ وہ کتنا دینا چاہ رہا۔ یہ نہ دیکھو کہ بارش کتنی ہو رہی ہے، دیکھو تمہارے ظرف میں جگہ کتنی ہے۔ رکھا ہے نا سامنے پانی کا گلاس، اس گلاس کو کیا کہیں گے؟ بچوں کو بتا رہا ہوں، جوانوں کو بتا رہا ہوں، ظرف کہیں گے نا، اور جو پانی اس میں ہے وہ کیا ہے؟ مظروف۔ ظرف مظروف، سمجھ میں آ رہا؟ ظرف کیا ہے؟ کنٹینر ہے۔ مظروف کیا ہے؟ وہ سبسٹنس ہے جو اس نے کنٹین کیا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب تصور کیجئے کہ اس گلاس میں سے آواز آنا شروع ہو جائے کہ اور پانی دے دیں، اور پانی دے دیں، اتنا پانی ہے اس میں لیکن آواز آ رہی ہے اور پانی دے دیں۔ ہم نے اور پانی ڈال دیا اس میں، کتنا آیا؟ 1-2 گھونٹ اور آ جائے گا، آواز ابھی بھی آ رہی ہے اور پانی دے دیں۔ پانی میں اضافہ کر دیں، پانی میں اضافہ کر دیں، آپ پورا جگ اونڈیل دیجئے اس کے اوپر، ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ تو پلٹ کر آپ گلاس سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے میاں کہہ تو رہے ہو اور پانی دے دیں، اور پانی دے دیں، ہم تو اتنا پانی دینے کو تیار ہیں، یہ بتاؤ تم میں ظرفیت ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے یہ نہ کہو پانی زیادہ دے دیں، تم اپنی ظرفیت بڑھاتے رہو، ظرفیت کے مطابقت میں ہم پانی تمہیں دیتے رہیں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی ہے نا؟ یاد رکھیے گا میرا ماننا یہی ہے، آدمی اس وقت بڑا نہیں ہوتا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بلکہ انسان اس وقت بڑا ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اب اگر یہ چیز سمجھ لی ہے تو آئیے وہ جو بچپن سے دعا مانگ رہے تھے نا، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے، آج دوبارہ غور کریں اس جملے پہ کہ رسول اللہ دعا منگوا کیا رہے ہیں اور میں کیا سمجھ کے مانگ رہا تھا۔ اگر فقط یہ کہو گے کہ علم میں اضافہ کر دیں تو یہ دعا ایسی ہی تھی جیسا گلاس کہہ رہا تھا پانی میں اضافہ کر دیں۔ اصلاً دعا کے جملوں پر غور کرو، کس کو زیادہ کرنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ رب زدنی۔ بتاؤ یہ یائے نسبتی کہاں پلٹ رہی ہے؟ یہ تو مجھ پر پلٹ رہی، مجھے زیادہ کر دیں۔ جب میں زیادہ ہو جاؤں گا وہ رحمت جو تو برسا رہا اتنی رحمت اپنے اندر سمیٹ سکوں۔ درود پڑھے محمد والے۔ مجھے زیادہ کر دیں، مجھے زیادہ کر دیں اس علم کے مقابلے پر جو تو مجھے دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ظرف زیادہ ہو جائے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو شاید دینا چاہ رہا ہے وہ نہ لے سکو۔ تم دامن کو تو پھیلاؤ، تم دامن میں تو وسعت کرو۔ اسی لیے جب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اعمال اس میں اٹھا لیجئے، کتاب الاعمال کے اندر اٹھائیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے ثواب الاعمال میں دیکھ لیجئے مختلف مقامات کے اوپر جہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب بیان کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ جو کوئی زیارت کرے گا امام کی قبر کی تو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اسی صفحے پہ دوسری روایت ہے کہ 7 حج اور 7 عمرے کا ثواب ہے، اور پھر کچھ نیچے چلیے تو یہ ثواب 70 حج
70 عمرہ مقبولہ تک پہنچ جاتا ہے. فقط عمرہ نہیں، عمرہ مقبولہ، حج مقبولہ، یعنی کہ حاجی جب حج کر کے آتے ہیں یقیناً مشقت کر کے آئے، محنت کر کے آئے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں قبول ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہہ نہیں سکتے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ثواب کے لیے کہا گیا ہے حج مقبولہ کا ثواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب دیکھنا یہ ہے پروردگار کام تو سب ایک کر رہے ہیں، اس نے بھی زیارت کی، اس نے بھی زیارت کی، اس نے بھی زیارت کی، ادھر 1 حج، ادھر 7 حج، ادھر 70 حج. تو کیا وہاں کوئی طبقاتی نظام ہے، کوئی ڈومیسائل دیکھ دیکھ کر ثواب مل رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو کیا ثواب کی کمی وہاں ہے کہ ادھر کم ادھر زیادہ؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ میاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مقام کے اوپر ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے، اور اس میں یوں تھا کہ من زارا قبر الحسین عارفا بحقہ کمن کان زار اللہ فی عرشہ. بہار کے اندر ہے یہ، چھٹے امام سے روایت. جس کسی نے فرزند زہرا کی قبر کی زیارت کی عارفا بحقہ، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، یہ ہے وہ کلیدی نقطہ. یعنی کہ یہ جو تم نے کہا نا فقط دیکھا نہ، دیکھا نہیں، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے دیکھا. یہ جو حق کی پہچان ہے یہ تمہیں وہ چیز دلا رہی ہے جو وہ دینا چاہ رہا. اب دیکھنا یہ ہے کون کتنا پہچانا ہے. جو 1 حج 1 عمرے کا ہی پہچانا ہے اسے 1 حج دے دیتے ہیں، جو 7 حج 7 عمرے کا پہچانا اسے، جو 70 حج اور 70 عمرے کا تو اسے 70 حج کا ثواب دے دیا. یعنی تم اپنا دامن تو 70 حج کا پھیلاؤ، ہم 70 حج دے دیں گے. تم دامن ہی 1 حج کا پھیلاتے ہو، ہم 1 حج دے دیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ نہ دیکھے وہاں پر پانی کتنا ہے، یہ نہ دیکھے وہاں پر ثواب کتنا ہے، ادھر اتنا ہے کہ وہم و گمان میں آنے والا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے دامن میں گنجائش کتنی ہے. کیوں آئے ہیں فرش عزا پر؟ کیا کہا تھا ابتدا میں؟ وہ رزق پا رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. کون سا رزق ہے جو باقی رہنے والا رزق ہے؟ نہ فقط باقی رہنے والا رزق ہے، یاد رکھیے گا، نہ فقط باقی رہنے والا رزق ہے بلکہ وہ رزق ہے جس پر آپ کی اور ہماری نہ فقط یہ بقا کا انحصار ہے بلکہ وہ رزق ہے جس پہ آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے جو زاد راہ آپ کو اور مجھے چاہیے، یہ فرش عزا وہ زاد راہ دے رہا ہے. اور یہاں تک کی بات کو مکمل کر دوں ایک جملہ کہہ کر کہ وہ رزق فرش عزا دے رہا ہے کہ جس کے لیے آپ اور میں تخلیق کیے گئے ہیں. یہ جملہ یہ لے کر جائیے گا، آج کا تبرک ہے کہ ہم اور آپ تخلیق کیے گئے ہیں اس رزق کے لیے. یعنی کہ کیا؟ یعنی قرآن کریم سے جب سوال کریں گے کہ کیوں پیدا کیا گیا مجھے، تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں خلق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں. بندگی اختیار کرنے کے لیے آپ اور میں پیدا کیے گئے. یعنی وجہ تخلیق کیا ہوئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے، جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی تو کیا بندگی اختیار کر سکتے ہو؟ کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہو، تمہیں آرگنائزیشن کا نہ مشن معلوم ہے نہ ویژن معلوم ہے، نہ اپنی جاب ڈسکرپشن معلوم ہے، نہ تمہیں تمہارے اپنے کی رول ایریاز معلوم ہیں. بتاؤ تم اس آرگنائزیشن کے اچھے امپلائی بن سکتے ہو؟ اچھے تو چھوڑیے، مجھے تو امپلائی بننے میں ہی شک ہے. پتہ نہیں امپلائی بھی بن سکتے ہو کہ نہیں بن سکتے. اچھے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں آرگنائزیشن کا ویژن ہی نہ پتہ ہو، مشن ہی نہ پتہ ہو، جب تک اپنی جاب ڈسکرپشن نہ پتہ ہو، تو پھر کس طریقے سے امپلائمنٹ کا حق ادا کرو گے؟ وہ جس نے آپ کو اور مجھے مکلف کیا ہے، جب تک مجھے اس تکلیف کا ہی معلوم نہ ہوگا، جب تک مجھے اس کے پیچھے چھپے فلسفے کا ہی معلوم نہ ہوگا،
تو کس طریقے سے بندگی کا حق ادا کروں گا؟ تو گویا بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی۔ کون سا رزق لے رہے ہو فرش عزا سے؟ رزق معرفت لے رہے ہیں۔ جو جتنا رزق معرفت فرش عزا سے لیتا چلا جا رہا ہے اتنی ہی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ رزق سمجھ میں آیا؟ تو فرش عزا رزق معرفت تقسیم کر رہا ہے۔ رزق معرفت کے ذریعے سے میں اور آپ اس کمال پر پہنچ رہے جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ رزق ہے جو اصلاً آپ کی اور میری خلقت کی وجہ قرار پایا ہے، یعنی کہ بندگی، اور بندگی مل رہی معرفت سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کربلا معاشرہ ساز ہے، کربلا کردار ساز ہے۔ کربلا اس انداز سے توحید شناسی کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کربلا نبوت شناسی کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کربلا امامت کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یقیناً اس انداز سے اگر سمجھا جائے تو کربلا ولایت پروردگار، ولایت رسول اللہ اور ولایت ائمہ اطہار کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی عکاس ہے کربلا ان تمام ولایتوں کے اعتبار سے۔ پس عزیزوں، آج کی اس شب کے اندر جو کہ گزر رہی ہے، رجب کی بات کر رہے ہیں نا، آخری تاریخیں ہیں، اگرچہ آج کی جو شب ہے، جو گزر گیا ہے آج کا دن، یہ 28 کا دن ہے۔ کل جو دن گزرا تھا وہ 27 رجب کا دن تھا۔ ذرا تصور کیجئے گا، یہ تمہید ہے، اس کو 5-7 منٹ برداشت کیجئے تو آگے کی گفتگو سمجھ میں آ جائے گی کہ جن ایام میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن گزار کے بیٹھے ہیں اور آج دوسرا دن ایک طرح سے گزر رہا، دونوں کے اندر ایک ربط ہے۔ بہت توجہ، اور گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان دونوں دنوں کے درمیان میں اگر وہ ربط مجھے اور آپ کو آج سمجھ میں آ گیا تو بس سمجھ جائیے گا کہ پہلے درجے میں تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسرے درجے میں خاص وہ مقام جہاں پروردگار لے جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچنے کا ٹریک نظر آ جائے گا۔ بہت توجہ۔ جو 27 کا دن آپ نے گزارا تھا، اس دن کی کیا فضیلت تھی، کیا کیفیت تھی، کیا نسبت تھی؟ وہ دن روز مبعث ربیعی یا شب بعثت، جو اس کی شب آپ نے گزاری، روز بعثت تھا۔ یعنی رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، عرف عام ہے، ٹھیک ہے، میں نے غلط العام نہیں کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ توہین نہ ہو جائے کہیں کسی کی بھی، کیونکہ بڑے بڑے جید لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو نبی تو اس دن بھی تھے کہ جب ابھی آدم نہیں ہوئے تھے، تو پھر آج کیا ہوا ہے 27 رجب کو؟ 27 رجب کو بہت توجہ رہے، یہ کہنے والے تو رسول اللہ ہی ہیں نا جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ ایک اور ہستی بھی ہے جس نے اس کے اوپر گواہی بھی دی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ ابھی 8-10 سال کے ہیں، میگزیمم 11 سال کی عمر ملی ہے، 9, 10, 11 اس سال میں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ کہتے ہیں لقد کان یجاور کل سنۃ بحراء ارا نور الوحی واشم الریح الرسالہ، میں ہر دور میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ حرا میں، ارا نور الوحی، میں نور وحی کو دیکھا کرتا تھا، واشم الریح الرسالہ، میں رسالت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا۔ دنیا کے لیے 27 رجب کو اعلان نبوت ہو رہا ہے، وہ غار میں موجود پہلے سے نور وحی بھی دیکھ رہے ہیں، رسالت کی خوشبو بھی سونگ رہے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ دنیا کے لیے پہلے مسلمان علی ہیں،
لیکن ہماری آنکھوں سے دیکھیے تو پہلے سے مسلمان علی ہیں، تو یقیناً جو اس انداز سے خوشبو سونگھ رہا ہو، رسالت کی خوشبو سونگھ رہا ہو، تو یقیناً اب پھر کیا کیا گیا؟ کہا نہیں ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دن ایک خاص کام تو ہوا ہے نا۔ وہ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ یہ کام ہوا ہے کہ وہ سلسلہ وحی جو حضرت عیسیٰ پر رک گیا تھا اور 500 سال تقریباً گزر گئے، اب وہ عالم بالا سے عالم اسفل کا وہ تعلق جو ٹوٹ گیا تھا، وحی کے ذریعے سے اس نے دوبارہ جوڑ دیا۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو عالم اسفل، اگر میرے کچھ الفاظ مشکل ہو جائیں تو میں بیان بھی کرتا چلوں۔ اسفل کا مطلب اسفل السافلین، پست۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس عالم میں ہیں، یہاں سے مراد مسجد نہیں، یہاں سے مراد جس عالم میں ہیں یہ پست عالم ہے، اور وہ عالم عالم معنی ہے، عالم خالص ہے، کوئی مقابلہ ہے نہیں، نہ وہ یہاں آ سکتا ہے نہ یہ وہاں جا سکتا۔ تو کس طریقے سے ہم اپنی عقل کو مزید پروان چڑھانے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے کیسے تعلق قائم کریں؟ تو اس نے یہ لطف فرمایا کہ اپنے بندے پر وحی کو اتارا تاکہ آپ کو اور مجھے وہ ہدایت دے سکے کہ جہاں سے ہم جس کے ذریعے سے اپنے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو 27 کا دن کس انداز کا دن رہا؟ وہ دن کہ جب سالکین الی اللہ یعنی اللہ کی جانب سفر کرنے والے، ان کے لیے خاص نعمت کا دن ہوا کہ تم اس وحی الہی کے سائے میں اپنے سفر کو وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزوں، اسی لیے ذرا تصور کیجئے، اس نے وحی الہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی ہی اسی دن آ گئی۔ تو گویا رسول اللہ نبی تو پہلے بھی تھے، آج اعلان کر رہے ہیں اور پہلا آرڈر مل گیا ہے کہ جائیے اب ذرا پڑھنا شروع کر دیجئے وہ جو ہم آپ کے قلب پر اتار چکے ہیں۔ تو جو پہلی آیت آپ کے اور میرے لیے آئی وہ اس دن آئی ہے جس کے سائے میں آپ کا اور میرا سفر جاری و ساری ہے۔ اگر سماعتیں بیدار ہیں تو یہاں سفر کو ذرا بیان کرنا چاہوں گا۔ درود پڑھے محمد وآل بیان دوں، سمجھیے گا۔ آئی بھی کسی اور مہینے میں نہیں ہے، رجب میں آئی ہے۔ رجب کو ہی کیوں چنا ہے پروردگار عالم نے؟ کہہ تو دیا ہے ماہ اسب ہے، کہہ تو رہا ہے کہ رحمت کی بارش کر دیا ہے، اس کا مطلب اس مہینے کے بھی آخر عشرے میں کچھ دے رہا ہے خاص، اور دیر یوں رہا ہے رجب ہی کے اندر کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سالکین، سالک یعنی سفر کرنے والے خدا کی جانب جو لقاء اللہ کی منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاص ایک پیکج کا اعلان کر رہا ہے کہ میاں آ گیا ہے ماہ رجب، تیار ہو جاؤ ایک خاص چیز کے لیے جو تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ کب دیں گے وہ شے؟ کہا ایک رات میں ہم نے وہ شے رکھی ہے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ کون سی رات ہے وہ؟ کہا رات ہے خاص قدر کی رات، جسے کہا ہی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں رکھا ہے۔ دینا وہ چاہتے ہیں تمہیں لیکن تیاری رجب سے کروا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ زمین کو تیار کروا رہا ہے پروردگار بیج ڈالنے سے پہلے۔ اگر زمین تیار نہ ہو تم اعلیٰ کوالٹی کا بیج ڈال دو، بیج بہترین تھا لیکن زمین ہی آمادہ نہیں ہے، تو پہلے زمین کو آمادہ تو کرو۔ اچھا کیسے کرتے ہو زمین کو آمادہ؟ فرٹیلائزر استعمال کرتے ہو نا، کھاد ڈالتے ہو، تو رجب میں اپنے نفس کی زمین میں کھاد کیوں نہیں ڈالتے؟ کیسے ڈالو گے کھاد؟ آمادگی کا اظہار کرو کہ میں واقعتاً وہ شے لینا چاہتا ہوں جو تو دینا چاہ رہا۔ کیسے آمادگی کا اظہار کرو گے؟ ثابت کرو کہ وہ لینا چاہتے ہو۔ اچھا کیسے؟ اپنے اندر کو صاف کرو، پاک کرو، ظرف کو آمادہ کرو اس شے کے لیے جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہی بتا کیسے صاف کروں؟ کہا اذکار دے رہے ہیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اس مہینے میں روز 70 مرتبہ اس کی تکرار کرو،
اگرچہ 2-3 اذکار اور بھی ہیں، میں نے ایک جگہ ہاتھ رکھا جو کہ کثرت سے ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس مہینے میں بھی اور اگلا جو مہینہ شعبان آ رہا ہے اس مہینے میں بھی کیا ہوگا؟ زمین آمادہ ہو جائے گی۔ پھر جب رمضان آئے گا اور اس کی وہ آخری رات آئے گی، اب تمہیں جو چیز دے رہے ہیں وہ خیر من الف شہر ہے۔ توجہ ہے، یہاں میں نے روکا تھا نا، سفر سمجھاؤں گا۔ کیا ہے جناب؟ خیر من الف شہر۔ یہ 28 رجب کی دن یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ذرا خیال رہے کہ اتنا یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے، جانا کہاں پر ہے، سمجھیے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا دوں گا؟ الف شہر تو 1000 مہینے ہو گئے، جو دوں گا وہ خیر من، وہ جو 1000 مہینے ہیں اس سے بہتر ہے چیز۔ کیا مطلب بہتر ہے؟ توجہ رکھیں، عربوں میں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہوتی تھی، الف سے زیادہ لفظ ہی نہیں تھا۔ اگر الف سے زیادہ لفظ ہوتا پروردگار وہ استعمال کرتا، سمجھیے۔ تو کیا دے رہے ہیں تمہیں؟ 1000 مہینے سے بہتر ایک چیز دے رہے ہیں۔ اب ترازو کے 2 پلڑے سمجھیے، ایک جگہ رکھ دیجئے 1000 مہینے جس میں شب قدر نہیں ہے، اور دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے شب قدر، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو کیا پلڑے برابر ہو جائیں گے؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، برابر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان 1000 سے خیر ہے۔ کتنی خیر ہے یہ آپ اور میں ادراک نہیں کر سکتے، یعنی اس کو اس کے برابر کرنے کے لیے بھی نہ جانے کتنی 1000 شبیں اور ڈالنی پڑیں گی، تو شاید کہیں جا کے وہ برابر ہو، وہ بھی شاید معلوم نہیں کہاں ہے۔ کیا معنی ہے اس چیز کا؟ سمجھیے، معنی یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر خدا کی جانب سفر کر رہے ہیں تو 1000 مہینے ایک طرف رکھ دو اس سفر کے، اور ایک شب تمہیں ایسی دے رہے ہیں کہ اگر اس شب کی قدر جان لی تو وہ 1000 مہینے کا سفر ایک طرف، یہ ایک رات کا سفر ایک طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر من الف شہر، اب سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ سفر جو تم خدا کی جانب کر رہے تھے 1000 مہینے تک وہ سفر جاری رکھو، جتنا سفر 1000 مہینے کم از کم میں کیا جا سکتا ہے اتنا نہیں، اس سے بھی بہتر اس ایک رات میں کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس سفر کے لیے خود کو آمادہ تو کرو۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہہ کر نفس کے ظرف کو آمادہ کریں گے، اتنی ظرفیت بڑھا لو کہ پروردگار جو دینا چاہ رہا ہے وہ ظرف کے اندر حمل کر سکو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیز سمجھ میں آئے؟ یہ ہے اصل چیز نا۔ اب مزہ آئے گا شعبان کے اندر کہ جناب زمینہ سازی بھی ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ بیج تو بو دیا گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ پانی دینے کی بات ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ یہی کام کیجئے گا۔ جس نے آج زمین تیار کر کے بیج ڈال دیا، شعبان میں جس نے صحیح سے پانی دے دیا، حق رکھتا ہے وہ کہ رمضان میں اس کی فصل کھائے گا۔ تو رمضان کی فصل لینے کے لیے، شب قدر کی فصل لینے کے لیے یقیناً آمادگی شرط ہے۔ بس عزیزوں، یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں تو ایک بات کر کے اور بھی بات کو ختم کر دیں۔ اگرچہ معنی اور مفہوم پہنچ گئے لیکن پھر بھی کچھ جگہوں کے اوپر تکرار ضروری ہے۔ بہت توجہ، یہ جو پانی رکھا ہوا ہے اس ظرف کے اندر، اگرچہ پینے کے لیے ہے لیکن میں تو ایگزامپل پہ ایگزامپل ہی دے رہا ہوں۔ رکھا ہے آپ نے گلاس میں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مظروف کو دیکھ کر آپ نے ظرف کا چناؤ کیا ہے۔ پھر سمجھا دوں کیا ہے اس کے اندر؟ مظروف ہے نا، مظروف کس نوعیت کا ہے؟ کہا لیکوڈ ہے، سیال ہے، بہنے والا ہے۔ پلیٹ میں تو نہیں رکھا نا اسے، کس میں رکھا ہے؟ گلاس میں رکھا ہے۔ جلوس اعضاء میں جا رہے تھے، پیاس بڑی شدید لگی ہے، اتنی پیاس ہے کہ بس پوچھے نہیں۔ سامنے نظر آ گئی سبیل، پانی بھی نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے۔ پہنچ گئے وہاں، پرابلم کیا ہے؟ شربت بے تحاشا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے، پہنچ گئے، آپ پیتی ہے
گلاس نہیں ہے. اب پریشان ہو رہے ہیں, کیوں؟ اتنا تو شربت ہے, پی لیجئے نا, وہ تو دینے کو آمادہ ہے. کہا سب ٹھیک ہے, وہ ظرف کہاں ہے جس میں اسے دینا ہے؟ آپ نے کہا اچھا, میں بغیر تیاری کے آ گیا ہوں. گئے, پلیٹ اٹھا کے لے آئے, لاؤ اس پہ دے دو. کیا کہے گا؟ ظرف مانگا تھا نا, آپ نے بھی تو ظرف ہی دے دیا. کیا پلیٹ ظرف نہیں ہے؟ ہے. وہ کیا کہے گا؟ کہا میاں ظرف ہے, لیکن جو چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. اس جملے کی گہرائی میں جائیے گا. جو ہم تمہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ شے میرے پاس وافر مقدار میں ہے, تمہارا تصور نہیں کہ اتنا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تم پیش کر رہے ہو وہ اس سے مطابقت اگر دیں گے بھی تو ضائع ہو جائے گا. تو فقط ظرف کا ہونا کافی نہیں ہے, ظرف بھی ہو اور شے سے مطابقت بھی ہو. اگر شے سے مطابقت ہوگی تو پھر اس کو لیا بھی جا سکتا ہے, محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو پروردگار دینا کیا چاہ رہا ہے. اب اگر لیلۃ القدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, کوئی خاص شے دی جا رہی ہے, جس شب میں اس نے قرآن کو نازل کیا ہے, جس شب میں اس نے دسترخوان خاص کو بچھایا ہے, کوئی ایسی نورانی نعمت ہے جو تمہیں اور مجھے ملنے والی ہے, تو پھر پروو اٹ, اپنے ظرف کو آمادہ کرو اس نور کو لینے کے لیے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں. نور کو لینے کے لیے ظرف بھی نورانی ہونا چاہیے. اگر نور نہیں ہوگا تو نور کو جذب کیسے کرے گا؟ درود پر محمد وال. سمجھ آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ مگر ظرف میں ہی وہ صلاحیت ہی نہیں ہو تو کس طریقے سے وہ شے تم لے سکتے ہو؟ میاں میرے ہاتھ میں تسبیح ہے مٹی کی, اس مٹی کو میں اگر مقناطیس پہ رگڑتا رہوں قیامت آ جائے گی, مٹی مٹی ہی رہے گی, مقناطیس مقناطیس رہے گا. ایسا ہی ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی لوہے کی کیل اٹھا لیجئے اور اس لوہے کو مقناطیس پر تھوڑا سا رگڑتے رہیے, متمسک کر دیجئے, لفظ بدل رہا ہوں آہستہ آہستہ, اس کو متمسک کر دیجئے. متمسک ادھر مٹی کو بھی کیا تھا, متمسک ادھر لوہے کو بھی کیا ہے. دیکھنے میں کیا فرق آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ مٹی تو مٹی ہی رہ گئی تھی, یہ لوہا کچھ ہی دیر میں آہستہ آہستہ خصوصیات وہی ہونے لگیں کہ جو میگنیٹ کی خصوصیات تھیں. توجہ رہے, میں نے مثال دی ہے, مثال سے ہی سمجھا رہا ہوں. لوہا ہی رہا ہے, لوہا مقناطیس بنا نہیں ہے. مقناطیس الگ ہے, لوہا الگ ہے, لیکن تمسک ایسے کیا ہے کہ کشش وہی اس کے اندر آ رہی ہے. دو مطالب سمجھ میں آ گئے. پہلا مطلب تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اندر ظرفیت نہیں ہو تو گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جائیے, آپ رہیں گے, وہ رہیں گے. لیکن اگر اندر نورانیت موجود ہے تو آنے سے پہلے فارسی ہوگے, بیٹھنے کے بعد محمدی ہو کر اٹھ جاؤ گے. درود پر محمد وآل محمد. اب یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ سلمان فارسی کے کان میں تبلیغ کر رہے تھے اور اوروں کو نہیں کہہ رہے تھے. کلمات نورانیہ فقط یونیکاسٹ کر رہے تھے, براڈ کاسٹ نہیں کر رہے تھے. یہاں تو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے نا, یہاں تو رہتی دنیا تک کے لیے پیغام جا رہا ہے نا. لینے والا فقط سلمان تو نہیں ہے, لینے والے نے بھی اپنی ظرفیت کے مقابلے میں مطابقت میں لیا ہے. اسی لیے بیزر آئے ہیں تو بوزر ہو گئے ہیں, فارسی آئے ہیں تو محمدی ہو گئے ہیں. جس نے جتنا دامن پھیلایا اتنا دے دیا, اور سلمان کو تو کیا کچھ دے دیا. ایسا تمسک ہوا
کہ منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. آنے والے بہت سے تھے لیکن اہل بیت میں سے ہیں. اتنا قریب آ گئے سلمان. اللہ اکبر. بس عزیزوں یہ در ہی ایسا ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا نا کردار ساز ہے. فرش ازا اس انداز سے کردار ساز ہے. بس عزیزوں تو وہ سفر کون سا سفر شروع ہوا؟ ملال اعلیٰ کی طرف، کمال کی طرف، سالکین اللہ کے وہ سفر کمال کا سفر جو 27 تاریخ کو شروع ہو رہا. اسی کا اگلا دن جو آج کا گزر گیا وہ کون سا دن ہے؟ 28 تاریخ کا دن ہے. آج بھی ایک سفر شروع ہوا ہے. اس سفر میں اور اس سفر میں مماثلت کیا ہے؟ کامنالٹی کیا ہے؟ وہ مشترک شے کیا ہے جو ان دونوں میں موجود ہے؟ بہت توجہ. چیز الگ نہیں ہے، چیز وہی ہے، بس فرق کیا ہے؟ 27 کو جو پیغام آیا ہے، 27 کو عوام الناس کے لیے جس رسالت کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی پیغام بھی آیا ہے. رسالہ سے ہی تو رسول ہے نا، کچھ بھیجا ہے نا اس کے اوپر کہ جاؤ بھیجو لوگوں تک پہنچاؤ. تو یقیناً جہاں نبوت کا اعلان ہو رہا، ہم کہہ رہے مبعوث برسالت، بیان کر چکا نبی تو پہلے بھی تھے لیکن اصلاً اعلان ہے. تو یقیناً جہاں اعلان ہو رہا، جہاں پیغام دیا جا رہا، یہ پہلا دن ہے. اور جو اگلا دن آ رہا، اگرچہ سال کا فرق ہے، سالوں کا فرق ہے، لیکن تاریخ کی بات کر رہا کہ وہ جو اگلی تاریخ آ رہی، سفر تو اس میں بھی ہے. اور وہ سفر اس پیغام کی محافظت میں ہے کہ وہ جو نور آیا تھا اس نور کی محافظت، اور وہ جو رسالت کا اعلان ہوا تھا اس رسالت کی محافظت کے لیے سفر 28 کو ہی شروع ہو گیا ہے. کیسے مائل سٹون کیا ہے اس کا، کہاں پر جا کر معاملہ تمام ہوا ہے کہ شروع تو 28 رجب مدینہ سے سفر شروع ہو رہا ہے. اور اس سفر کا ایک انداز کا اتمام، اختتام نہیں کہوں گا، اتمام کہوں گا کہ تمامیت اگر دیکھنی ہو تو شروع تو یہاں مدینہ منورہ سے ہو رہا اور اتمام نوک سنا پر ہو رہا ہے. ابھی میں مسائب پر نہیں آیا ہوں لیکن سمجھیے گا کہ سفر 28 کا شروع ہوا ہے مدینہ منورہ سے. اتمام کہاں ہو رہا؟ بازار شام میں موجود نوک سنا پر سر حسین ہے. پہلے درجے میں کٹا ہوا سر کلام کر رہا ہے معجزہ. جو کلام کر رہا ہے بشر کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے معجزہ. کتنے معجزے ہو گئے؟ 2 معجزے تو سمجھ میں آ گئے. آئیے ذرا تیسرا معجزہ بھی سمجھ لیجئے. کہاں پر ہے سر حسین؟ ابھی بازار میں ہے، دربار نہیں آیا ہے. اور دربار آنے کے بعد ابھی اس ملعون نے وہ اشعار نہیں پڑھے ہیں. وہ جو ابھی پڑھے گا وہ اشعار کے لعبت بنی ہاشم الملک الفلا لم جاء الملک ولم وحی الندل، کہ معاذ اللہ خاکم بدہن ایک کھیل تھا جو بنی ہاشم نے کھیلا تھا. نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی. یہ اشعار ابھی ملعون نے پڑھے نہیں ہیں، پڑھے گا. تیسرا معجزہ یہ ہے کہ وہ اشعار جو ابھی پڑھے نہیں گئے ہیں اس کا جواب سر حسین نوک سنا پر دے رہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں اس کے لیے کسی کجی کو نہ رکھا. یعنی سورہ کہف کی تلاوت کر کے پہلی آیت ہی میں آپ نے قصہ ہی تمام کر دیا کہ وہ وحی کا انکار کرنے والا ہے، وہ فرشتے کا انکار کرنے والا ہے. ایسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جس میں وحی بھی محفوظ ہو رہی ہے، رسالت بھی محفوظ ہو رہی ہے. درود پر محمد وآلہ. اور اگر ان دونوں نسبتوں کو دیکھ لیجئے، خدا کی قسم وہ
حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. اب سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ یہ بازار شام سے پہلے تک کا جتنا بھی زمانہ تھا نا، یہاں پر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ نانا کہہ رہا ہے کہ میں نواسے سے ہوں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. نواسا نانا سے ہو سکتا ہے لیکن نانا نواسا سے کیسے ہوتا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا کہ 61 ہجری قبل از عاشورا حسین منی، اور 61 ہجری بعد از عاشورا انا من الحسین. درود بر محمد و آل محمد. رسالت رہ گئی، رسالت کو محفوظ کر لیا، کتاب کو محفوظ کر لیا. جہاں وحی کا انکار ہو رہا وحی کو محفوظ کر لیا. اب سمجھ میں آیا وہ سفر حسین کیا سفر تھا. اللہ اکبر. عزیزوں، وقت تو بہت جلدی سے گزر رہا ہے. تیزی سے چند نکات اس آیت کے لیے بھی کہہ دیں جو ہم نے ابتدا میں پڑھی، اور امام کے وہ الفاظ، وہ کلمات نورانیہ، ان میں کیا ربط ہے ذرا دیکھیے. سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا نشان 110. آل عمران سمجھ رہے ہیں نا؟ آل عمران ہی میں تو 110 نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ آپ تو ماشاءاللہ نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جب در اہل بیت علیہم السلام سے قرآن سمجھیں گے تو یقیناً اس انداز سے جب قرآن پڑھیں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ قرآن کی طرف ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کو اہل بیت کی طرف لے جائے گا، آپ اہل بیت کی طرف جائیں گے وہ آپ کو قرآن کی طرف لے جائیں. ایسے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے. اسی لیے سورہ آل عمران آیت کا نشان 110. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امت ہو. اچھا کنتم، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اور گہرائی میں جاتا. کنتم بس اشارہ کر دیتا ہوں. کنتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن تم خیر امت تھے. اب ترجمہ تو تھے کا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ تھے کا ترجمہ ہوا وہ نہیں ہے لیکن ماضی ہے. کنتم تم رہے ہو، تم تھے خیر امت. تو ایسا کیوں کرتا ہے قرآن کریم؟ یاد رکھیے، جب کبھی کسی بات پر بہت زور دینا ہوتا ہے تو اس کے فقط حال کو نہیں، وہ ماضی سے جوڑتا ہے کہ یہ ابھی کی بات تھوڑی ہے، تم تو تھے ہی کنتم خیر. وہ اس کی پوری لائف ہسٹری سامنے رکھ دیتا ہے جب کبھی اس انداز سے توصیف کر رہا ہو کسی کی، چاہے مدح کر رہا ہو یا چاہے کفار کے کفر کا بیان کر رہا ہو. اسی لیے کہیں پر وہ کانا کہہ کر بات کرتا ہے، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. یعنی کہ اگرچہ آج انکار کر رہا ہے، ممکن ہے فرشتوں کے لیے یہ کوئی نئی بات ہوگی، اللہ کے لیے نئی بات نہیں ہے. وہ تو اس کے کفر کو بہت پہلے سے جانتا تھا. ممکن ہے یہ خود اپنے کفر کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جو جانتا ہے. اسی لیے میں نے ابتدائے مجلس میں جو خطبہ پڑھا اس میں یہ مولا کا جملہ اور روایات کے جملے، وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَن يَكُونَ، وہ جانتا ہے اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے. یعنی کہ گویا ابلیس خلق نہیں ہوا تھا، وہ اس کے کفر کو جانتا تھا. كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. تو بس یہاں پر کہہ رہا کنتم خیر امتن، یہ کوئی آج کا قصہ تھوڑی ہے، تم تو ہو ہی خیر امت. اب دیکھنا یہ کون ہے خیر امت؟ یعنی ابھی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی یہ کلمہ پڑھ لیا اور ہو گئی خیر امت. زیادہ تر تفاسیر تو یہی ہے نا، مسلمانوں کو کہا گیا ہے، کیا کہنے، مسلمانوں کو خیر امت کہا گیا ہے. اچھا، اور کہا گیا ہے کہ جناب تم خیر امت ہو. نکلے ہو کس کے لیے؟ کہا ناس کے لیے نکلے ہو. کہا ناس کون ہے؟ کہا یہ تمام غیر مسلم ہیں جن کے لیے تم تبلیغ کے لیے نکلے ہو. تو پھر یہ اس طرف پروردگار آیت کہہ رہا ہے. کیا کہنے، پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہو گئے ہو خیر امت، تم تو تھے ہی خیر امت، تم تو تھے ہی خیر. یعنی کہ تم ایک ایسے تھے، کیا تھے سمجھ جائیے کہ جہاں دینے والے نے کہیں پر خیر کثیر کو رکھا تھا، جہاں خیر کثیر کو رکھا تھا وہ خیر کثیر کیا ہے؟ تم تو تھے ہی خیر کثیر. کنتم خیر امت اخرجت، کس کے لیے؟ للناس. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ تم اور ہو، ناس اور ہیں. تم اور ہو،
नास और हैं, तुम निकले हो नास के लिए। ठीक हो गई है ना। और क्यों निकले हो, ये है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि क्यों निकले हो। ये क्यों बहुत अहम है। वक्त नहीं है, पहले बयान कर रहा था कि जब तक हम इस क्यों को नहीं समझेंगे, चाहे आप कहीं भी हाथ रख दीजिए, एक क्या होता है, एक क्यों होता है। हमारी ज़िंदगी अगर फ़कत क्या पर गुजर गई, कोई नतीजा बरामद नहीं होगा जब तक कि उस क्या का क्यों न समझ में आए। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले को, क्या का क्यों। और वो रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आता है, नहीं, जितना जानते हैं कम से कम उसका ही क्यों समझ लें, तो कोई ना कोई क्लू तो यहाँ से भी मिल जाएगा ना। कहा क्यों, क्या मतलब, यानी कि उखरिजत लिन्नास, तुम निकलते हो लोगों के लिए, क्यों। कहा तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि तुम अम्र बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो। ठीक हो गई, ताकि तुम अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। यानी कि खैर उम्मत की जहां बहुत सी सिफात हो सकती हैं, परवरदिगार पहचानवाने के लिए एक सिफत सामने रख रहा और कहता है कि तुम निकलते हो लोगों की हिदायत के लिए। क्या, कैसे करते हो हिदायत। कहा अमर बिल मारूफ करते हो, नहीं अनिल मुनकर करते हो। अमर करते हो मारूफ का, नहीं करते हो मुनकर की। क्या तर्जुमा पढ़ा है बचपन में, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि क्या, नेकियों का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर। माशाअल्लाह, इसका मतलब कि मैं सही जगह सही बात कर रहा हूँ, यही करनी है। भाई पुरानी बात हो गई ना, ये तो बचपन में वो 5वीं क्लास में मिस ने बता दिया था, अब तो सफ़ेद दाढ़ी हो गई ना, अब तो मैं कम से कम दर्स निसाब को ज़रा अपग्रेड कर लूँ। कहाँ लिखा है इसके अंदर नेकी, अमर बिल मारूफ है ना, अमर बिल खैर तो नहीं है। मारूफ अगर नेकी है तो खैर का मतलब क्या है, नेकी। और वो नही अनिल मुनकर जो कर रहे थे, मुनकर का मतलब क्या कहा, बदी, तो फिर सय्यातिन किसे कहते हैं। और अगर मुनकरात की बात करें तो सय्यातिन किसे कहते हैं। तो अमर बिल खैर व नही अनिल सय्यातिन क्यों नहीं है, मारूफ क्यों है, मुनकर क्यों है। इसका मतलब कुछ तो मारूफ में ऐसा है जो फ़कत खैर में नहीं है, और कुछ तो मुनकर में ऐसा है जो फ़कत सय्यातिन में नहीं है। तो कुछ तफक्कुर और तदब्बुर तो करेंगे ना, वही तो रिस्क ले रहे हैं बुलंदी दर्जात के लिए, कहाँ पहुँचना है समझिए। अमर करेंगे मारूफ का, मारूफ का रूट वर्ड क्या है, हरफ असली, यानी कि जो हुरूफ असलिया हैं मारूफ के, वो क्या हैं, अरफा, अरफा से निकलता है, यहाँ से ही बनता है मारूफ, यहीं से बनता है तारुफ, यहीं से बनता है तारीफ़, यहीं से बन रहा है तमाम के जिसको आप कह रहे हैं मारिफत, यहीं से बन रहा है। यानी असल क्या हुआ, अरफा। अरफा किसे कहते हैं, पहचान। क्या पहचान रहे हैं आप, अरफा से ही मारूफ है ना, यानी कि कुछ पहचान की बात हो रही है। और उधर मुनकर वो क्या है, कहा वो उसका ताल्लुक भी रेशा यहीं अरफा से जुड़ जाएगा, यानी कोई शय पहचानी हुई है जिसको रद्द कर रहे हो, और उधर कोई चीज़ पहचानी हुई है जिसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मारूफ पहचान वाली शय है, मुनकर भी पहचान वाली शय है, दोनों में फ़र्क क्या हुआ, वो मारूफ है, तुम्हारी फितरत खिंची चली जाती है उसकी तरफ, गवाही देती है कि ये अच्छा है, तुम्हारी फितरत गवाही देती है वो बुरा है। जिसको तुम्हारी फितरत, मसलन झूठ अच्छा है या बुरा, जाइए जाकर किसी भी माशरे में चले जाइए, चले एक काम करते हैं, एथीस्ट के यहाँ चले जाते हैं जो दहरिये हैं, उनका कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है, उनके मुल्क में अदालतें हैं, क्या करती हैं अदालतें, हाँ अदल करती हैं। तो अदल अच्छा है या बुरा, अच्छा है। किसने बताया उनको कि अदल अच्छा है। यहाँ तक कि अगर डाकू डाका डालकर आते हैं ना, 5-7 डाकुओं ने डाका डाला और आकर बैठ गए और अब बंटवारा हो रहा है, और एक ने क्या किया, सबको बराबर बराबर दे दिया,
یہاں سے آواز اٹھ گئی، نا میرا اتنا بنتا ہے تمہارا اتنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ برابری نہیں ہوگی، یہاں وہ ہوگا جو میرا حق بنتا ہے مجھے وہ۔ اچھا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ یہاں پر جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اگرچہ تم دوسروں پر ظلم کر کے آئے ہو، وہ تم نے کیا دوسروں پر، لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو اندر سے تم بھی عدل کو چاہ رہے ہو۔ اس کا مطلب فطرت جو تقاضا کر رہی ہے وہ عدل کا تقاضا کر رہی ہے، مساوات کا تقاضا نہیں کر رہی ہے، عدل کہہ رہی ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔ کس نے بتایا تمہیں کہ یہ عدل ہے؟ اس کا مطلب عدل انسانی وہ صفت ہے کہ جو کہ معروف ہے، کہ میری فطرت جانتی ہے یہ اچھا ہے، میری فطرت پہچانتی ہے یہ اچھا ہے۔ منکرات وہ برائی ہے کہ جس کو میری فطرت پہچانتی ہے یہ برا ہے، جھوٹ برا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، یہ تمام کی تمام وہ صفات ہیں جو کہ فطرت نے رد کی ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جن کو فطرت نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس کے طرف میلان بھی رکھتی ہے، اس کی طرف رغبت بھی رکھتی ہے۔ تو بس جسے فطرت اچھا پہچانتی ہے معروف قرار پا رہا، جسے فطرت برا پہچانتی ہے منکر قرار پا رہا۔ اب آ جاؤ 60 ہجری میں، سامنے تخت پر کون بیٹھ گیا ہے؟ وہ جو بیٹھ گیا ہے، اگر منکر کے تب سب سے اعلیٰ ترین مصداق کی بات کریں تو وہ ہے جو سامنے بیٹھ گیا ہے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا یزید جیسا خلیفہ ہو جائے اور تمہاری دینی حمیت کو جوش نہیں آ رہا۔ جہاں یزید جیسا شخص حاکم ہو جائے، مسلمان معاشرہ اسے قبول کر رہا ہے، وہ تمہاری پہچان کو کیا ہو گیا ہے کہ تم پہچان نہیں رہے ہو کہ یہ منکر ہے؟ مجسم منکر منبر پر آ گیا ہے اور تمہاری دینی حمیت کو کچھ ہو نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ جو فطرت کا سافٹ ویئر ہے وہ کہیں کوئی وائرس کا شکار ہے، تو آؤ ذرا اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ علاج وائرس کا نہیں ہوگا، علاج تو انفیکٹڈ فائل کا ہوگا۔ اس کو کلین کیا جائے گا وائرس سے۔ وائرس کون ہے؟ وائرس یزید ہے۔ انفیکٹڈ فائلز کون سی ہیں؟ وہ امت جدی ہے۔ امت جدی کو کلین کرنا ہے اس وائرس سے۔ درود پر محمد وآلہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وائرس کلین کرنے سے پہلے وائرس ڈیفینیشن اپڈیٹ ہونا ضروری ہے، پہچان ہونا ضروری ہے کہ یہ منکر ہے۔ پہچان ہوگی پھر اگلی بہاری اس کو کلین کرنے کی۔ کیا کہا؟ اسی لیے کہا ادھر کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کو ایک طرف رکھ دیجئے پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں سید الشہداء کا وہ قول رکھیے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت۔ ادھر کیا کہا تھا؟ اخرجت للناس، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ اور فلسفے کا وہ اصول یاد ہوگا کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانو۔ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، یعنی امن قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عدل قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی لکھنے والا بغض میں مورخ بعد میں یہ لکھے گا کہ حسین نے جو خروج کیا اس کا نتیجہ معاذ اللہ خاکم بادہن سوائے فساد کے نہ نکلا۔ کوئی تیمیہ قسم کا شخص اس انداز کی بات لکھے گا، اس کو جواب قرآن کی اس آیت اور رسول اللہ کا نواسہ اس انداز سے کہہ رہا، میں فساد کے لیے نہیں امن کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ جسے تم فساد کہہ رہے ہو اس کو اگر قرآن کی طرف موڑیں تو تمہیں فرعون کا جملہ نظر آئے گا کہ یہ موسیٰ اور ہارون زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور میں زمین میں عدل نافذ کر رہا، امن نافذ کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بہت توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی جسے تم فساد کہہ رہے ہو یہ وہی ہے جو فرعون بھی فساد
کہہ کر بیان کر رہا تھا۔ یعنی حسین کا خروج اگر فساد ہے تو قرآن میں فرعون کے جملے کو دیکھو تو وہ موسیٰ کے نکلنے کو بھی فساد کہہ رہا تھا اور خود کو امن کا داعی کہہ رہا تھا۔ تو بس یاد رکھو یہ تمام حسینی، یہ تمام عزاداران آج کی اس خاص دن میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں فرعون کا امن نہیں چاہیے، ہمیں موسیٰ کا فساد چاہیے۔ اسی لیے وہ جو موسیٰ کا فساد ہے وہ تمہاری نظر میں فساد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی پلرز قوانین الہیہ پر استوار ہوں گے۔ وہ حکومت اسلامی تمہارے لحاظ سے فساد ہے لیکن ناس کے لیے امنیت کا پیغام ہے۔ درود بر محمد اللہ سمجھ میں آ گیا؟ بس عزیزو یہاں تک میں آپ کو لے آیا، میں نے بہت زحمت دی آپ کو۔ یہاں پر اگر آپ آ گئے ہیں تو میں نکلا ہوں کیا کرنے کے لیے؟ امر بالمعروف، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور کیسے کروں؟ کہ یہ جو کر رہا ہوں، ابھی کیا کہا تھا؟ کنتم خیر امت، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، تم تو تھے ہی۔ تو یہاں پر آ کر فرزند ذرا رکے نہیں، کہتے ہیں وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کوئی نیا تھوڑی ہے، میرے جد کی سیرت بھی یہی ہے، میرے بابا کی سیرت بھی یہی ہے۔ گویا اس آیت کو یہاں رکھ لیجئے، برابر میں آپ کا جملہ رکھ لیجئے، سمجھ میں آ گیا وہ خیر امت کون سی ہے جو ناس کے لیے نکل رہی ہے۔ اس دن وہ خیر امت اسی امت محمدی کی اصلاح کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ آ گیا حاکم کا پیغام۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں ولید اس وقت گورنر تھا۔ یہ ولید بن عتبہ وہی ہے کہ جس نے کوفہ میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا دی تھی اور پھر شراب کی قے کرتا ہے، حد جاری ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بھی خلیفہ سیم کے دور کی بات ہے۔ پھر وہاں سے اس کے بعد چلے گئے صاحب شام، اور گزرنے کے بعد وقت گزرنے کے بعد اب جب یہاں پر حکومت اچھی خاصی اسٹیبلش ہو گئی تو ان کو پھر مدینے کا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی کم فساد ہے کہ وہ ولید مدینے کا حاکم ہے؟ اللہ اکبر۔ رات کا پہر ہے، پیغام پہنچا ہے، قاصد آیا ہے، کہا حاکم سے ملنا ہے، ابھی گورنر سے ابھی کے ابھی ملنا ہے۔ تو کہا گیا یہ تو رات کا وقت ہے۔ کہا نہیں، پیغام بہت اہم ہے۔ پہنچایا گیا، انہوں نے خط کو پڑھا، خط کے متن میں یہی لکھا تھا کہ اب حاکم شام جا چکے ہیں اپنے مقام کی طرف، ان کا بیٹا یزید اب خلیفہ ہے، ان کے لیے بیعت کا تقاضا ان افراد سے کرنا ہے، ابھی کے ابھی جیسے ہی یہ خط ملے ابھی بلا کر یہ بیعت لی جائے۔ بھیجا گیا قاصد کو، بلوایا گیا، رات کا پہر تھا، بلایا گیا کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ علم امامت کو ایک طرف رکھ دیجئے، اگر ایک باشعور انسان کو اس حالات کا اندازہ ہو تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اتنا ارجنٹ کیا کام ہے، کیوں بلایا گیا ہے۔ تو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ کچھ اسی انداز کا ہونا چاہ رہا۔ پہنچے لیکن اکیلے نہیں پہنچے، بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا ہے، اور جانتے ہیں نا بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے سامنے فہرست پہ کون ہے جو سامنے موجود ہے؟ ابو الفضل العباس ہیں۔ جماعت کو لے کر حسین گئے ہیں اور کہا ہے کہ دیکھو میں اکیلا ہی جا کر بات کروں گا، اگر میری آواز بلند ہو جائے یا میں تمہیں بلا لوں تو تم اندر داخل ہو جانا۔ امام رات کی تاریکی میں اس انداز سے نکلے ہیں اور جناب جیسے ہی دربار میں پہنچتے ہیں دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، بنی ہاشم باہر موجود ہیں۔ اب جو مکالمہ ہو رہا، اگرچہ منزل مصائب میں ہم داخل ہو چکے ہیں لیکن سمجھیے اس نقطے کو سمجھیے، فرزند زہرا کا ہر لمحہ ہر کلمہ آپ کے میرے لیے ہدایت ہے۔ وہاں سے مطالبہ بیعت ہوا کہ یہ ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی کے ابھی بیعت کرنی ہے۔ آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے جناب یہیں پہ کہہ دیں نہیں کروں گا بیعت، انکار کر دیں، اور یہیں پر جو ہے وہ جو لڑائی کا معاملہ ہے
تلواریں یہیں پر نکل آئیں، چاہتے تو کر سکتے ہیں، نہیں کیا۔ اچھا یہ کہیں ٹال دیں کہ چلو ابھی نہیں کل کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل کر لیں گے سے کیا مراد ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا آپ یہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرزند زہرا کا اس انداز سے دیکھیے، کہا یہ رات کا وقت ہے اور تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو، تو یہ رات کے اس پہر بیعت طلب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کل صبح ہو لینے دو، لوگ جمع ہو جائیں، لوگوں کے درمیان میں مجھ سے بیعت طلب کرنا، پھر میں بیان کروں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ایسا ہے کہ یہ اندھیرے میں اگر بیعت لے بھی لی تو کیا فائدہ، لوگوں کے درمیان میں بیعت لی جائے۔ تو یہ ولید کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ مروان برابر میں کھڑا ہوا ہے، اس نے جو کام کیا، ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کا بھی اصطلاح بیان کروں، کیونکہ وہ ولید کا بھی اینٹی ہے اور امام سے تو دیرینہ دشمنی ہے ہی۔ یہاں پر اس نے ایک ایسا وار کیا کہ وہ اس کو بھی پریشان کرنا چاہ رہا اور امام سے تو دشمنی ہے ہی۔ کہتا ہے ولید جانے نہ دو، اگر اس وقت یہ چلے گئے پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی بیعت لے لو یا یہیں قتل کر دو۔ بس اس کا یہ جملہ سننا تھا، فرزند زہرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے۔ سمجھا دیا، امام نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ یہاں آپ کی آواز بلند ہوئی ہے۔ راوی لکھتا ہے جو پہلی ہستی دربار میں داخل ہوئی ہے، دروازے پر ایک ہاتھ مارا ہے، دروازہ کھل گیا، ابو الفضل العباس دروازے سے اندر داخل ہوئے، یہ للکارتے ہوئے کس کو کون قتل کر رہا ہے؟ غازی کو اس انداز سے امام نے متحمل کیا، ٹھنڈا کیا، کہا ابو الفضل یہاں پر ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، اس انداز سے لے کر واپس چلے۔ عزیزوں رات کا پہر تھا، راوی لکھتا ہے کہ اس رات میں 3 مرتبہ امام نانا کے روزے پر گئے ہیں، تیسری مرتبہ گئے، اتنا روئے ہیں غش آ گیا۔ آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں نا؟ ایک جملہ کہوں، اذان ختم ہوتی ہے، تمام مسلمان ایک دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُسْتَقَرًّا وَقَرَارًا۔ ارے عام مسلمان رسول اللہ کی قربت کے برابر میں اپنا مستقر ڈھونڈ رہا، اور وہ جو رسول اللہ کی آغوش میں پلا آج مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا۔ بتاؤ حسین کے اوپر اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بس یہاں نانا سے ودا کیا، ماں کی قبر سے ودا کیا، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ صبح کا سورج نمودار ہو رہا، دیکھا قافلہ تیار ہو گیا ہے جانے کے لیے۔ مجھ میں سکت نہیں ہے، مکمل مسائل پڑھوں، چند جملے کہوں گا، سنیے۔ قافلہ تیار ہو گیا، سارا ساز و سامان اوپر موجود ہے، بہت توجہ، یہاں پر ایک جملہ ہے، توجہ رکھیے گا، سارا ساز و سامان اندر ہے۔ اب بیبیوں کو سوار ہونا ہے، علی کی بیٹیوں نے گھر سے نکلنا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں نے 2 رویا اس انداز سے قطاریں بنا لی۔ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ بیت الشرف سے باہر آنا چاہتی ہے، سامنے ابو الفضل العباس ہے۔ اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس انداز سے آواز دیتے ہوئے۔ پیچھے علی اکبر ہیں، بازو سید الشہداء نے خود تھاما ہوا، زینب کبریٰ کی سواری آہستہ آہستہ اونٹ کے نزدیک آئی۔ اس انداز سے علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا، غازی ابو الفضل نے اپنا زانو پیش کیا، امام حسین نے زینب کے بازو کو پکڑ کے سوار کرایا۔ کیا منظر رہا ہوگا مدینے والوں؟ یہ 60 ہجری ہے، ابھی 5 مہینے گزر جانے دو، 11 محرم آنے والی ہے، یہ کربلا معلی ہے، وہ مدینہ منورہ تھا۔ عزیزو یہاں پر بھی بیویوں نے سوار ہونا ہے، اللہ اکبر، قافلہ تیار
کہ اب جب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آ رہی ہے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ اب توجہ رکھیے، راوی نے جو جملہ لکھا ہے، پہلے درجے میں آواز دیتی ہے اے علی اکبر، دوسری آواز دیتی ہے یا حسین۔ یہ دو نام بی بی نے ایک مرتبہ اب جو تیسرا نام لیا، راوی کہتا ہے دو مرتبہ یا پا یا پا، بیوی نے یا پاس کی صدا بلند کی۔ عزیز و راوی کہتا ہے زنجیروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، ایک بھی بار آنکھوں میں زنجیریں لیے، وہ بھی اماں میں آپ کو سوار کیے دیتا ہوں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش اعضاء پر جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہے، جہاں تک یہ آواز جا رہی، پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمیں امام زمان کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار کربلا شناس قرار دے۔ پروردگار تجھے ہے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مومنین و مؤمنات مرحوم ہو گئے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مبلغ کربلا قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة۔